الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. صلوات محمد وعليه. ان 1427 ہجری کی 8ویں تاریخ ہے اور جو موضوع ہے اس کو میں آج ایک رخ سے وائنڈ اپ کر دوں گا. کل اس کے کچھ دوسرے رخ پیش کروں گا مختصر طور پر. اب تک جو گفتگو ہو رہی تھی آج میں اس کو لپیٹنے کی کوشش کروں گا. ارشاد الہی ہو رہا ہے کہ کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کی جستجو میں ہیں؟ کیا ان کے چہرے پر آنکھیں نہیں ہیں؟ کیا دماغ میں عقل نہیں ہے؟ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں پوری کائنات میں کون سا سسٹم کام کر رہا ہے؟ پوری کائنات میں جہاں سے جہاں تک ان کا علم جائے گا ان کو ایک ہی بات نظر آئے گی کہ سارا جہان ایک پروردگار کے بنائے ہوئے قانون کے سامنے سر اطاعت جھکائے گئے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. اور یہ بھی تم یاد رکھو کہ تم کو پلٹ کر اپنے پروردگار کی خدمت میں آنا ہے. میں نے عرض کیا کہ جو اصل انسانیت ہے وہی دین ہے، وہی اسلام ہے. اصل انسانیت کیا ہے؟ یعنی وہ چیزیں جن سے انسان بنتا ہے، جانور سے اوپر اٹھتا ہے. دو ٹانگیں انسان کو اوپر نہیں اٹھاتی ہیں. انسان کو انسان بنانے والی اور جانور کی سطح سے اوپر اٹھانے والی پہلی چیز ہے عقل. دوسری چیز ہے علم. عقل جانور کے پاس نہیں ہوتی، علم جانور کے پاس نہیں ہوتا. تیسری چیز ہے روح. روح بھی جانور میں نہیں ہوتی. جانور میں جان ہوتی ہے، روح نہیں ہوتی. اسی لیے آپ جانور کو جانور کہتے ہیں، روح اور روح کہتے ہیں. تو آج اس کو میں سمیٹ رہا ہوں. میں نے کیا تو سامنے کہ جانور میں عقل نہیں ہوتی. اب عقل نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کمزوری کو دیکھیں. آپ میں زیادہ طاقت ہے یا شیر میں زیادہ طاقت ہے؟ آپ میں زیادہ طاقت ہے یا چیتے میں، ٹائیگر میں زیادہ طاقت ہے؟ آپ میں زیادہ طاقت ہے یا گینڈے میں زیادہ طاقت ہے؟ آپ میں زیادہ طاقت ہے یا ہاتھی میں زیادہ طاقت ہے؟ مگر یہ مجھے بتائیے کہ ہاتھی آپ کو چلاتا ہے یا آپ ہاتھی کو چلاتے ہیں؟ کیوں؟ آپ کے جسم میں بہت بڑا ہے، طاقت میں بہت بڑا ہے، لیکن جسم انسان کو حکومت عطا نہیں کرتا، عقل حکومت عطا کرتی ہے. آپ کے پاس عقل ہے. آج میں اس کو وائنڈ اپ کر رہا ہوں، آپ توجہ رکھیں. اس عقل کے جانور میں نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا جانور، جو جانور ختم ہو گئے ڈائناسور، وہ بھی طبیعت اور فطرت کے محکوم تھے، طبیعت اور فطرت پر حاکم نہیں تھے. مگر جب انسان میں عقل آ گئی تو عقل آنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا فطرت کی محکوم ہے، انسان فطرت پر حاکم ہے. انسان کا قبضہ ہواؤں کے اوپر، انسان کا قبضہ زمینوں کے اوپر، انسان کا قبضہ سمندروں کے اوپر، انسان کا قبضہ فضاؤں کے اوپر. اور یہ کہا جائے گا انسان کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے. اور آپ نے تو جانور میں کیونکہ سب کچھ ہے اگر عقل نہیں ہے، لہٰذا مجبوری ہے. بس میں کہتا ہوں آدمی ساتھ جلدی لگ جاتی ہے مجبور پہلا اور مجھے سمیٹنا ہے باتوں کو. اب جانور کے پاس جب عقل نہیں ہے تو اپنی جگہ کیا شے ہوتی ہے؟ جذبات. عقل جگہ کیا شے ہوگی؟ ایموشن. جانور میں ایموشنس ہوتے ہیں،
جانور کو غصہ آتا ہے، جانور خوش بھی ہوتا ہے، جانور اظہار وفاداری بھی کرتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، مگر اس کا جو فیصلہ بھی ہوتا ہے وہ جذباتی ہوتا ہے، ایموشنل ہوتا ہے۔ ایموشنل اور جذباتی فیصلے کبھی مسائل کو حل نہیں کرتے۔ مسائل کے حل کرنے کی کنجی ہے عقل۔ تو سوچے جائیے، آج میں کر رہا ہوں، مسائل کے حل کرنے کی کنجی ہے عقل۔ جب آپ کے فیصلے ہوں گے جذباتی، آپ اور پھنس جائیں گے۔ جب آپ کے فیصلے ہوں گے عقل کے سہارے، مشکلیں حل ہوتی جائیں گی۔ جانور میں عقل نہیں ہے، ایک اور ذات ہے اس میں بھی عقل نہیں ہے۔ جانور میں عقل نہیں ہے، ہمارے پالنے والے میں بھی عقل نہیں ہے، معبود میں عقل نہیں ہے، ہمارے خالق میں عقل نہیں ہے۔ ہم میں اگر عقل نہ ہو تو یہ ہمارا نقص ہے، اس میں اگر عقل ہو تو یہ اس کا نقص ہو جائے گا۔ بات سمجھیے آپ؟ تو اس میں عقل نہیں ہے، پھر عقل کا کام کیا ہے؟ عقل کا کام یہ ہے کہ عقل علم کی مدد سے جو شے نہیں معلوم ہے وہ معلوم کر لیتی ہے۔ تو اگر آپ کہا کہ اللہ میں بھی عقل ہے تو آپ گویا کہ اس بات کو مان رہے ہیں کہ اللہ کی علم میں بھی کچھ ایسی باتیں ہیں کہ جس کو وہ نہیں جانتا، تو اس میں نقص ہو جائے گا۔ اس لیے اس میں حکمت ہے۔ آپ اسماء الحسنی پڑھیں، یا حکیم اس کا نام ملے گا، ماشاءاللہ آپ کو یاد ہوگا اسماء الحسنی 99 کو ہے، یا عاقلوں کا نام ہے اس کا، یا عاقلوں کہیں آپ نے پڑھا ہے؟ دعائے مسلم میں اتنے اسماء آئے ہیں، یہ نام نہیں ہے۔ اس لیے کہ ہمارے یہاں عقل کا ہونا کمال ہے، نہ ہونا نقص ہے، اس کے عقل کا ہونا نقص ہے۔ اور سمجھا آپ نے؟ اب ایک بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ جب انسان کی روح بیمار ہوتی ہے، جیسے مغرب کی روح بیمار ہے آج کل، ویسٹ کی روح بیمار ہے، جسمانی اعتبار سے بہت طاقتور ہے، سائنس کے اعتبار سے بہت طاقتور ہے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے بہت طاقتور ہے، لیکن جو شے انسان کو انسان بناتی ہے روح، اس کے لحاظ سے وہ بیمار ہے۔ ان کو کسی روحانی شفا خانے میں جانا چاہیے۔ تو میں نے کیا تھا، آپ کو یاد آ جائے گا کہ جب انسان کی روح بیمار ہوتی ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ عقل مکر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ عقل مکر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ عقل سے ہمیشہ تعمیر ہوتی ہے، مکر سے ہمیشہ تقریب ہوتی ہے۔ تو جہاں جہاں آپ کو کنسٹرکشن دکھائی دے رہا ہو، سمجھیے یہاں پہ عقل ہے جو کام کر رہی ہے۔ جہاں جہاں ڈسٹرکشن دکھائی دے رہا ہو، سمجھ لیں کہ یہاں پر عقل کی جگہ پر مکر آ گیا ہے۔ عزیزوں، عقل کی ایک غذا بھی ہے۔ آپ کی صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک مناسب غذا، اور جتنی کیلوریز آپ لے رہے ہیں اس غذا کے ذریعے اس کو برن کرنے کے لیے، اس کو جلانے کے لیے ویسی ایکسرسائز۔ اگر آپ کا پیٹ خالی ہے اور آپ جو بیٹھنے لگا رہے ہیں تو ٹی بی کے مریض ہو جائیے گا، اور کھاتے چلے جا رہے ہیں کسی کی طرح سے۔ اب کون کھایا کرتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ ایک قوم ایسی کا پیٹ کبھی بھرتا ہی نہیں، کھائے چلے جا رہے ہیں، کھائے چلے جا رہے ہیں، کھائے چلے جا رہے ہیں۔ اسی لیے آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ یہ حضرات جو ہیں ملا، یہ ہمیشہ ڈی شیپ رہتے ہیں، ایک کرسی پر تو بیٹھ ہی نہیں سکتے بھائی، ڈی شیپ رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں ذرا پرانا واقعہ ہے، پارلیمنٹ میں، انڈین پارلیمنٹ میں ایک ممبر پارلیمنٹ تھا پیلو مودی، بہت موٹا آدمی تھا مگر تیز بہت تھا، وہ بڑا مزاحیہ تھا۔ وہ اتفاق سے باتوں کے رو میں اسپیکر کی چیئر کی طرف سے اس کی پیٹھ ہو گئی، تو کسی نے ٹوکا اس کو کہ مسٹر مودی آپ ذرا خیال رکھیے، آپ کی پیٹھ اسپیکر کی طرف ہو گئی ہے۔ تو اس نے کہا ہوئی نہیں، میں کہا ہوئی نہیں، ہم کہہ رہے ہیں ہو گئی، آپ کہہ رہے نہیں ہوئی۔ پیٹھ تو اسپیکر کی طرف اس کی ہوگی جس کی پیٹھ ہو، میرے تو پیٹھ ہے ہی نہیں، میں تو گول ہوں۔ اور کیا ہے؟ میری پیٹھ ہے ہی نہیں، میں تو گول ہوں، میری پیٹھ کہاں سے ہو؟ تو یہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو کھائے چلے جاتے ہیں اور ایکسرسائز نہیں کرتے، ورزش نہیں کرتے۔
تو صحت کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کے جسم کی دو چیزیں ضروری ہیں، اچھی غذا اور جیسی غذا ہے اسی کے لحاظ سے ایکسرسائز، فزیکل ایکسرسائز، جسمانی ورزش۔ اسی طرح سے عقل کو منزل کمال تک پہنچانے کے لیے ایک شے ہے غذا اور ایک شے ہے ورزش۔ ایک شے وہ ہے کہ جس کو یہ کھاتی ہے، ایک وہ ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ ہضم کرتی ہے۔ عقل کی غذا کا نام ہے علم اور عقل کی ایکسرسائز کا نام ہے فکر۔ اگر آپ کے پاس علم بھی ہے اور فکر بھی ہے، آپ کی عقل آگے بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنا اتنا آپ کی عقل آگے بڑھتی جائے گی اتنا اتنا آپ منزل کمال تک پہنچتے جائیں گے اور حیوان سے بلند ہو کر انسان کامل کے درجوں تک پہنچتے چلے جائیں گے۔ بس میں وائنڈ اپ تو کر ہی رہا ہوں، کل سے موضوع میرا تھوڑا بدل جائے گا ایک مجلس کے لیے، اسی کو وابستہ رہے گا، لیکن ذرا ایک دوسرے شعبے کی طرف میں نکل جاؤں گا۔ تو میرے عزیزوں، مجلسوں سے کچھ آپ لے کے جائیں، یہ مولا کا دربار ہے، یہ اہل بیت کا دربار ہے، یہ سرکار رسالت کا دربار ہے۔ یہاں سے نظر لے کر جائیں، آپ نیاز لے کر جائیں ضرور۔ ہم وہ نہیں جو کہیں کہ یہ سب بدعت ہے اور حرام ہے، ہم باتوں نہیں پڑھتے، آپ لے جائیے، مگر فقط ناظر کو لے کے نہ جائیے، فقط نیاز کو لے کے نہ جائیے، اپنے پیٹ کی غذا بھی لے کے جائیے، اپنے دماغ کی غذا بھی لے کے جائیے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ لے کے جائیے۔ تو پہلی بات آپ یہ یاد رکھیے کہ انسان کامل یا بہترین مسلمان وہی ہوگا کہ جس کی عقل بہت کامل ہو۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا کہ ہر انسان اپنی آنکھوں کی مدد سے دیکھتا ہے، مگر فرماتے ہیں کہ مومن کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتا۔ ان المومن ینظر بالنور اللہ، مومن اللہ کے نور کی مدد سے دیکھا کرتا ہے۔ اب صاحبان ایمان سے میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب مومن اللہ کے نور کی مدد سے دیکھتا ہے تو جو کل ایمان ہو، اب اس کی نظر کی گہرائی آپ دیکھیں گے، اس کی نظر گہرائی آپ دیکھیں۔ جنگ صفین میں مالک اشتر بھی لڑ رہے ہیں اور مولا بھی لڑ رہے ہیں، رات بھر جنگ ہوتی رہی۔ صبح کو مالک اشتر تشریف لائے کہ مولا آج تو معاملہ برابر برابر رہا، اس لیے کہ میں گردنیں بھی اڑا رہا تھا، آپ کی تکبیریں بھی گن رہا تھا۔ آپ ہر دشمن کو قتل کرنے کے بعد تکبیر کا نعرہ بلند کرتے ہیں، آپ کی عادت ہے، تو میں آپ کی تکبیریں گن رہا تھا، جس سے آپ نے مارے اس سے میں نے مارے۔ کہ مالک میرا سہارا ہو، میرا آسرا ہو، میں تم پر ناز کرتا ہوں، میں تم پر اعتبار کرتا ہوں، لیکن میرے برابر آنے کی کوشش نہ کرنا۔ کہ مولا جس سے آپ نے مارے اس سے میں نے مارے۔ کہ تمہارے سامنے جو آیا تم نے گاجر مولی کی طرح کاٹ دیا، میرے سامنے جب کوئی میرا دشمن آیا تو میں نے ایک نظر میں دیکھ لیا کہ صبح قیامت تک اس کی نسل میں کوئی میرا چاہنے والا تو آنے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صلوات دے دیں آپ کو۔ تو عقل بہت خلوص سے کہہ رہا ہوں، عقل کو پکڑیے، جذباتی مت بنیے ورنہ نقصان اٹھاتے جائیں گے۔ جذبات ماضی پھنستا چلا جاتا ہے، عقل مشکلوں کو کھولتی چلی جاتی ہے۔ اس کے بعد ہے علم۔ علم ایک ایسی صفت ہے، رسول نے فرمایا کہ علم نور، علم روشنی ہے، علم لائٹ ہے۔ نور میں روشنی میں ایک صفت ہوتی ہے، یہ ریفلیکٹر سامنے روشن ہے، اس کی روشنی یہاں پر پڑ رہی ہے۔ میں آپ کی جیب میں، میرے پاس ہے نہیں مگر میں آپ کو مثال طور پر کہہ رہا ہوں، $1,00,000 رکھوں آپ کی جیب میں اور کہوں 1 سیکنڈ کا کام ہے۔ آپ سے مولانا کیا کام ہے $1,00,000 مجھے کہہ دے رہے۔ میں نے کہا یہ روشنی جو ممبر کی سیڑھی پر پڑ رہی ہے، اس روشنی کو نیچے لے آئیے، کسی چیز سے لے آئیں گے آپ؟ یہ جو روشنی ہے اس کو نیچے لے آئیے، اس کے اوپر کوئی شے آ جائے۔ آپ نے ہاتھ رکھا، جیسے ہی آپ نے ہاتھ رکھا روشنی ہاتھ کے نیچے نہیں گئی، یہ لکڑی آپ کے ہاتھ کے نیچے آ جائے گی، روشنی پھٹ سے آپ کے ہاتھ کے اوپر آ جائے گی۔ آپ نے $1,00,000 جا رہے ہیں، بڑی مشکل کی بات ہو رہی ہے۔ اس ہاتھ کا تو دوسرا ہاتھ رکھا، وہ اس کے اوپر آ جائے گی۔
تو اس کا مطلب ہے کہ نور کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہمیشہ اوپر رہنا جانتا ہے، نیچے آنا نہیں جانتا. اور اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ جس کو رسول نے باب منزلۃ العلم قرار دیا وہ کبھی کسی سے نیچا نہیں دکھائی دے گا. کبھی نبی کے کاندھوں پر دکھائی دے گا، کبھی نبی کے ہاتھوں میں دکھائی دے گا. ایسا کوئی نہیں کہ جو نبی سے بھی اونچا ہو جائے، مگر جس کو نبی خود اپنے سے اونچا بنا اس کو کوئی کیا کر سکتا ہے. تو دوسری بات کیا ہے؟ علم، نالج. یہ جس قوم کے پاس رہتی ہے وہ نیچے نہیں جاتی. بس اب تیسری بات جو رہی جائے تھی، روح. ایک مرتبہ صلوات دینے آپ را روح جسے انگریزی میں اسپرٹ کہتے ہیں، جسے ہندی میں آتما کہتے ہیں. میں نے عرض کیا آپ کے سامنے، اسپرٹ انسان کے علاوہ جانور میں نہیں پائی جاتی ہے. جانور میں جان ہوتی ہے، جان سے جانور حرکت کرنے لگتا ہے، چلنے لگتا ہے، پھرنے لگتا ہے، کھانے لگتا ہے، پینے لگتا ہے. روح کا کام یہ ہے کہ یہ جس میں آتی ہے اس میں شعور اور اویئرنیس پیدا کرتی ہے. جانوروں میں اویئرنیس نہیں ہوتی. بہت سے لوگ کہتے ہیں اسلام کتنا ظالم ہے کہ اسے جانور کو ذبح کرنے کی اجازت دے دی ہے. اب میں بھی ذبح کرتا ہوں، مجھے کوئی طرح آتا ہے. مگر ایک بات سمجھ لیجیے، یہ بالکل سچا واقعہ. ہمیشہ کبھی یہاں پڑھا کو شاید پڑھا ہو، کہاں تک آدمی یاد رکھے. قریب 15-20 برس پہلے کا واقعہ ہوگا. مجھے قربانی کرنا تھی. بکرا آیا جوان، قصاب آیا بڈھا. میں نے کہا یہ کیا ہوگا بھائی، ابھی کیسے اس کو پڑ سکے گا، کیسے ذبح ہوگا. دونوں میں کشتی ہوئی. میں نے بھی کچھ کی مدد کی، قصاب کی. زمین پر بکرے کو لٹایا، قبلہ رو. ابل تو بتا دوں کہ الحمدللہ ہمارے کسی قصاب کو ہندوستان اور پاکستان میں ذبیحے کے مسائل ہی نہیں معلوم ہے. وہ ایک مسئلہ الگ ہے. یہاں بھی میں ذبح کر کے دیکھ چکا ہوں، وہ مسئلہ الگ ہے بالکل. تو اب پہلے تمہیں سمجھانا پڑتا ہے کہ جانور کو لٹایا کیسے جاتا ہے. خیر وہ لٹایا اسے کہ صورت سے قبلہ رو اور بسم اللہ باللہ کہے کہ میں اسے گلے پر چھری پھیرنا چاہتا تھا. چھری اسے گلے پر آ چکی تھی کہ بڈھا تو آدمی تھا، اس کے ہاتھ میں نکل گیا بکرا. سچا واقعہ بتا رہا ہوں. بکرا اس کے ہاتھ سے نکل گیا. میں کیا کروں؟ پاس میں پڑی تھی گھاس، وہاں جا کے وہ گھاس کھانے لگا. بھائیو یہ بتائیے کہ خدا نہ خواستہ آپ کے دشمنوں کے سینے پر کوئی آدمی کلاشنکوف رکھے ہو اور آپ کسی صورت سے اس کے پھندے سے، اس کی مصیبت سے بھاگنے پر قابو پا جائیں، اور پڑوس میں بریانی رکھی ہو تو آپ بریانی پر جائیں گے کھانے کے لیے. اور بھائی جتنی رفتار اس سے بھاگیں گے آپ، کیسی بریانی ہو، کیسا پلاؤ، کیسا متنجن ہو، کیسا قورمہ. کیا بات ہے؟ آپ کو احساس ہے کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا. جانور کو احساس نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا. یہ بات آپ سمجھیے. اللہ اتنا رحیم ہے کہ اگر اس نے جانور کو ذبح کرنے کی ہم کو اجازت دی ہے تو اس سے شعور پہلے لے لیا ہے. آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ اسے ذبح کر رہے ہیں، اسے نہیں پتہ چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اب روح کیا ہے؟ میں کیا بتاؤں بھائی روح کیا ہے؟ میں کیا بتاؤں روح کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. یہ آپ سے پوچھتے ہیں روح کیا ہے. اسے کہ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ روح کیا ہے. ہم جانتے ہیں مگر ہم بتا نہیں سکتے اس لیے کہ تم میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. یہ ایک امر ربی ہے. وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. اور تم کو علم بہت تھوڑا سا دیا. سمجھ لیجیے بات کو. بات کیا ہے؟ معصوم نے تفسیر میں فرمایا، میں دیکھ کے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، حوالے دے سکتا ہوں آپ کو، کہ جب کسی نے پوچھا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، اور اس کے پہلے ارشاد ہے حضرت اعظم کے سلسلے میں کہ فَإِذَا اسْتَوَّيْتُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، وہی جو وہاں سوال تھے کہ جب ہم آدم کے
باڈی کو بنا لے اور انہیں اپنی روح پھونکے، تو ایک شخص نے معصوم سے سوال کیا کہ روح سے یہاں کیا مراد ہے؟ طاقت ہے کہ اے من طاقتی، یہ معصوم کا ارشاد ہے، معصوم بن غیر بات منسوخ نہیں کر سکتا، صادق کا ارشاد ہے۔ فرمایا کہ یہاں مانے یہ کہ اللہ نے فرمایا کہ میں اپنی طاقت کا ایک حصہ، اس مطلب کیا روح ہے، وہ طاقت ہے، اور دنیا میں کسی طاقت کو بھی ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا، کسی طاقت کی بھی تعریف نہیں کی جا سکتی، کسی طاقت قدرت کو، انرجی کو، فورس کو نہیں پہچانایا جا سکتا۔ میں نے کل آپ کے سامنے کیا تھا، زمین میں گریویٹی ہے، کشش شکل ہے، یہ کھینچتی ہے، کوئی بڑا سائنٹسٹ نہیں، بس یہ معلوم ہے کہ ہاں ہر جسم مادی اپنی طرف دوسری چیز کو کھینچتا ہے، کیسے کھینچتا ہے، کیا ہوتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ میگنیٹ میں قوت سے جو کام کرتی ہے، آپ اس سے کام لے سکتے ہیں، لیکن جانتے ہیں کہ کیسے ہے، نہ آپ اس کو جانتے ہیں نہ آپ اس کو پہچانوا سکتے ہیں۔ تو جب اللہ نے رسول نے ایسا سنا دیا کہ روح ایک قوت ہے، روح ایک طاقت ہے، تو اس کو ڈیفائن تو کوئی نہیں کر سکتا، اس کو سمجھایا نہیں جا سکتا۔ ہاں اس کے اثرات کو دیکھا جا سکتا ہے، جیسے بجلی کے اثرات کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے گریویٹی کے اثرات کو آپ دیکھ سکتے ہیں، جیسے میگنیٹ کی طاقت کے اثرات کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور کام میں لا سکتے ہیں۔ مولا میری مدد کرے، سمجھا لے جاؤں آپ کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ابھی کچھ پاگل، تو وہ کہتے ہیں روح ہوتی ہی نہیں ہے، جو اکثر دماغ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ روح ہوتی ہی نہیں ہے آدمی میں، خالی جسم ہی جس میں باڈی ہے، جس نو سول اور نو اسپرٹ ان ہیومن بینگس۔ اچھا بایولوجی پڑھیے، ہر سائنس پڑھیے، آنکھیں کھول کے پڑھیے، ہر سائنس آپ کو اللہ سے قریب ہوتی چلی جائے گی۔ یہ میں اس نمبر پر ہاتھ رکھے، اس علم پر ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں، قسم کھاتی کہ جتنے آپ سائنسز کو پڑھتے جائیں گے آپ کے اینگل کا فرق ہے۔ اگر خدا کو بھلانے کے لحاظ سے آپ پڑھ رہے ہوں گے، بھلاتی چلی جائے گی، اور خدا کو یاد رکھنے کے لیے اس سے پڑھیں گے تو سائنس کا ہر انکشاف اللہ کی ایک نشانی بن کر آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اس لیے مرض پڑھائیے، ڈاکٹر تو میں کہہ نہیں سکتا، کل نہیں کہہ سکتا، اگر یہ تعریف اس کے مقام میں نہیں ہے۔ آج پھر میں آخری مرتبہ آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس وقت آپ کی کمیونٹی کے لیے سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ اپنی نسلوں کو جہالت کے پھندوں سے نکال لیں، ہر بجٹ کو پرچیز کر دیں، ایجوکیشن پر لگ جائیں، اچھے سے اچھے اسکولوں میں بچوں کو پڑھائیں، مرد بنائیں۔ تو اب دیکھیے، ایک مکان بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ اینٹوں سے بنتا ہے، برک سے بنتا ہے۔ یہاں پر کوئی بڑے سے بڑا مکان ہو، جو پتہ نہیں کون سا ہے، جو بھی بڑے سے بڑا مکان ہو، اس میں آپ اینٹیں گیں گے، 1 لاکھ اینٹیں ہوں گی، 2 لاکھ، 4 لاکھ، 10 لاکھ، 20 لاکھ، بس اس سے زیادہ تو نہیں ہوں گی۔ آپ کسی بایولوجی کے ایکسپرٹ سے پوچھیے کہ مگر آپ کا جسم اللہ نے جن اینٹوں سے بنایا ہے، جن کو سیلز کہا جاتا ہے انگریزی میں، ان کی تعداد آپ کے جسم میں کتنی ہے کچھ پتا ہے آپ کو؟ خربوں کی تعداد ہے، خربوں، بلینز اینڈ بلینز اینڈ بلینز آف سیلز۔ تو دیکھیے گا، اب تاریخ میں میں جھوٹ تو کہیں سے ٹیبل مجموع تھا نہیں تھا، کسی بایولوجی کے ایکسپرٹ سے پورا جنرل کاروں میں باتیں مل جائیں گی آپ کو۔ ہر لمحے آپ کی باڈی سے لاکھوں سیل مرتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، مگر یہ موت و حیات کا چکر آپ کی باڈی کے اندر یوں چل رہا ہے کہ جتنے سیل مرتے ہیں اتنے ہی نئے سیلز پیدا ہو جاتے ہیں۔ موٹر کا کوئی ٹائر گھستا ہے تو نیا ٹائر خود بخود وہاں پر نہیں آ جاتا ہے، کوئی پرزہ گھستا ہے بھائی تو کوئی نیا پرزہ وہاں پر خود نہیں آ جاتا، وہ گھستا ہوا پرزہ نیا پرزہ پیدا نہیں کر دیتا۔ دیکھیے اس کی قوت کو، یہ اس کا بنایا ہوا سسٹم ہے کہ جتنے لاکھوں سیلز آپ کے ڈیڈ ہوتے ہیں اتنے ہی لاکھوں سیلز آپ کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے
یہ سائنس بتاتی ہے کہ 10 سال میں آپ کی باڈی پوری چینج ہو جاتی ہے. یو آر اے نیو پرسن, نیو ہیومن بینگ. صرف 10 سال میں آپ گئے, بدل گئے. 10 سال پہلے آپ کا جو جسم تھا اس کا ایک ایک حصہ, ایک ایک انگ, ایک ایک پرزا سب الگ ہو گیا. اسی جگہ پر نئی باڈی آ گئی اور نیا جسم آ گیا. اب آپ مجھے بتائیے, مثال کچھ ابھی میرے ذہن میں آئی, کچی ہے کچھ پکی نہیں ہے زیادہ, میں شاید بدل دوں بعد میں اس کو. فرض کر لیجیے کہ آپ نے ہندوستان میں ہمارے یہاں گاڑی بنتی ہے, خود ہندوستان بناتا ہے, اس کا نام ہے امبیسیڈر. امبیسیڈر کی پوزیشن یہ ہے کہ اسی کسی چیز کو کوئی اعتبار نہیں ہے. کب وہ دعوے اٹھارے پر دے جائے, سب کچھ پتا نہیں ہے. کب اس کا انتقال پرملال ہو جائے, کب اس کا پتا نہیں ہے. کب آپ اس کو ڈھکیل جاؤ, اس کا کچھ پتا نہیں ہے. اچھا, اب فرض کیجیے کہ میں نے امبیسیڈر خریدی, اب پیسے میرے پاس کم تھے, میں نے ایک ماڈل سے خرید لیا. اب اس کا یہ پرزا خراب ہوا, وہ بدلوا دیا, وہ پرزا خراب ہوا, وہ بدلوا دیا, وہ پرزا خراب ہوا, وہ بدلوا دیا. یہاں تک اس کی باڈی خراب ہو گئی, وہ بدل گیا. ٹائر خراب ہو گیا, بدل گیا. انجن خراب ہو گیا, انجن میں نے کسی اور گاڑی کا فیاٹ لگا دیا. 10 سال تک یہ لگا چلتا رہا, تو اب وہ گاڑی رہ گئی, گاڑی بدل گئی, گاڑی بدل گئی. اس کے جب اس کا ہر پرزا بدل گیا تو گاڑی بدل گئی. پہلے امبیسڈر تھی, وہ بچاؤ ہو گئی, اب وہ گاڑی نہیں رہ گئی. اور اس کے بعد میں پاکستان میں آیا اور آنے کے بعد ایک چھوٹے سے مکان میں رہنے اور کوٹری میں. کچھ دنوں کے بعد اللہ نے پیسہ دیا, میں نے اس سے اچھا مکان خریدا, اور پیسہ دیا, خدا نے خواستہ اس سے اچھا مکان خریدا, اور پیسہ ملا اس سے اچھا مکان خریدا, اور پیسہ ملا اس سے اچھا مکان خریدا. ہر سال میں ایک نیا مکان بدلتا چلا گیا. تو مکان کے بدلنے سے کیا میں بدلتا چلا گیا؟ میں نہیں بدلا. بس مثال کو آپ سمجھ لیجیے, اگر انسان کے روح نہیں ہے تو باڈی کے سارے اجزاء کے چینج ہونے کے بعد انسان بدل جائے گا. 10 سال پہلے اگر کسی انسان نے جرم کیا تھا, 10 سال کے بعد آپ اس جسم کو, اس باڈی کو سزا نہیں دے سکتے, اس لیے کہ باڈی چینج ہو گئی, انسان بدل گیا. لیکن اگر ہر 10ویں سال انسان کی باڈی بدلتی رہے اور 70 برس کی عمر میں 7 مرتبہ انسان کی باڈی بدل جائے اور وہ میں کہتا رہے اور آپ تم کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ تم وہی ہو جو 70 سال پہلے تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ جو بدل رہا ہے وہ جسم ہے, جو نہیں بدل رہی ہے وہ روح. اب مثال کے سامنے بہت ہیں, واقعات بھی بہت ہیں, لیکن وقت کم ہے. میں یہی کا واقعہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. آپ ہی کی آنکھیں ایک عالم دین ہے, آپ کو میں دور کا پتہ بھی نہیں بتا رہا ہوں, آپ چیک کر لیجیے. پروفیسر مولانا محمد حسن صاحب رضویہ کالونی میں رہتے ہیں. لندن میں ایک سینٹر ہے, اور بھی جگہوں پر ہیں, کہ وقت کا میں خالی ایک مثال دے رہا ہوں کراچی کی. ایسے سینٹرز ہیں دنیا میں کہ جہاں اسپرٹ سے اور روحوں سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. لندن میں بھی ہے سینٹر اس طرح کا. مولانا نے خود مجھ سے لندن میں فرمایا, مولانا محمد حسن صاحب, پروفیسر محمد حسن صاحب نے, جنہوں نے اردو میں ترجمہ کیا قرآن مجید کا, آپ جانتے نا واقف نہیں, ٹی وی میں ان کے پروگرام آ رہے ہیں, بڑی شخصیت ہیں, عظیم شخصیت ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں. انہوں نے مجھ سے خود بتایا کہ مولانا میں تو وہاں گیا سینٹر میں. ان سے کیا ہوا؟ چل میں جانے بعد کی جو فیس تھی وہ دی اور کہا کہ میں تو اپنے والد سے بات کرنا چاہتا ہوں. بتائیے عالم دین غلط ہے یہ؟ نماز پڑھانے والے جھوٹ گئے تو نماز ہی پڑھ سکتے بھائی. چلے میرے والد آ گئے, بھائی میرا کانٹیکٹ ہو گیا. میں نے کہا آپ نے کیسے پہچانا جو آپ کے والدین, میں بھی سوال تو کروں گا بھائی. انہوں نے کہا کہ صاحب انہوں نے آنے کے بعد میں بھی یقین نہیں کرا تھا, لیکن انہوں نے میرے گھر کی ایسی باتیں بتائیں کہ جس کو میرے علاوہ کوئی جانتا ہی نہیں, جس کو یا میں جانتا ہوں یا میرا باپ جانتا تھا اور کوئی جانتا ہی نہیں. تو ان کا وہ باتیں بتانا کہ جن کو میرے ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے, ان کو گھریلو باتیں اس بات کی دلیل ہے کہ انہیں شروع تھی کہ جو اپنے بیٹے سے بات کرا. اگر وہ نہیں ہے تو یہ سب کی کوششیں ہو رہی ہیں, یہ کوششیں یورپ میں ہو رہی ہیں, یہ کوششیں امریکہ میں ہو رہی ہیں. اب تیسری دلیل آپ سنیں جو میں نے کیا تھا کل بھی آپ کے سامنے. مجھے بخار ہوا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی باڈی ٹھنڈی رہتی ہے, بخار میں بھی ہوتے ہیں ایسے لوگ, مگر ان کے بخار کا پتہ کیسے چل رہا ہے؟ ہاتھ دیکھیے پتہ نہیں چلے گا.
تھرمامیٹر لگائیے. آپ تھرمامیٹر لگایا, دیکھا 102. مولانا آپ کو 102 بخار ہے. کہاں بخار بھائی؟ میرے جسم میں دکھائی دے رہا ہے, تھرمامیٹر میں دکھائی دے رہا ہے. تھرمامیٹر ہے جو میں لگوں, بخار میرے جسم میں ہے, دکھائی کہاں دے رہا ہے؟ تھرمامیٹر میں. میں نے کہا میرے حضور میرا بخار اس تھرمامیٹر میں کم وقت میں کہاں سے دکھائی دے رہا ہے؟ تو ان کا آپ کے بخار کی گرمی سے اس کا پارا چڑھ گیا. بتایا اس لیے کہ آپ کو 102 بخار ہے. اگر آپ کے جسم میں بخار کی گرمی نہ ہوتی تو یہ پارے میں اس کی تبدیلی نہیں آتی, یہ وہی 97 پر رہتا, 97 کے اوپر. دیکھا تھی؟ تو اس کا مطلب ہے کہ اثر سے مؤثر کا پتہ چلتا ہے. تھرمامیٹر کے اندر بخار نہیں ہے مگر بخار کا اثر آ گیا, گرمی منتقل ہو گئی. اس نے بتایا کہ بخار آپ کی باڈی پر محسوس ہو یا نہ ہو لیکن جسم کے اندر بخار موجود ہے. آپ اعتبار کریں گے یا اعتبار نہیں کریں گے؟ کریں گے نا اعتبار. جب اگر روح آپ کو نہیں دکھائی دے رہی ہے میرے جسم کے بخار کی طرح سے, تاکہ لکھے تو روح کے اثرات ہیں کہ نہیں ہے؟ روح کو اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے, روح کو اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا ہے, اور اللہ کی تمام صفات حسنہ ہیں مگر ساری صفات حسنہ جا کے ٹوٹتی ہے 2 صفاتوں پر, ایک علم پر اور قدرت پر. جتنی صفاتیں وہ جا کر علماء سے پوچھے ٹوٹ جاتی ہیں, عقل میں منتقل ہو جاتی ہیں, تبلیغ ہو جاتی ہیں 2 صفاتوں پر, نالج اینڈ فورس اینڈ انرجی, علم اور قوت. تو اب اگر روح کوئی چیز ہے اور میں نے اپنے وجود میں روح کو منزل کمال تک پہنچایا ہے تو اللہ کی ان 2 صفتوں کی جھلک میرے کردار میں پیدا ہو جائے گی. ایک علم اور ایک قوت. وہ علم نہیں جو آپ اسکول میں حاصل کرتے ہیں, وہ علم نہیں جو آپ مدرسوں میں حاصل کرتے ہیں, وہ علم کے جو اللہ کے علم سے مشابہت رکھتا ہے. اس کا علم کسی کے پاس نہیں آ سکتا لیکن مشابہت رکھتا ہے. ایسے ہی لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے روحانی کمال کی وجہ سے اس مبلغ علم سے, منبع علم سے ان کا رابطہ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں جو دوسرے نہیں دیکھ پاتے. پھر وہ ایسی خبریں لینا شروع کر دیتے ہیں کہ جس کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا. انہوں نے ماضی کی تاریخ نہیں پڑھی ہوتی مگر ماضی کے بارے میں جو کہہ دیتے ہیں وہی حق ہوتا ہے. مستقبل میں کسی کو کیا پتا بھائی کیا ہونے والا ہے, مگر ایسی شخصیتیں مستقبل کے بارے میں جو خبریں دے دیتی ہیں دنیا کس سے مس ہو جائے لیکن وہ خبریں کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتی ہیں. سوچی کے وقت خدا ساتھ نہیں دے رہا ہے. میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتا اور خاص طور پر پھر میں ذکر کر رہا ہوں علامہ طاہر القادری مدہ ذلت. آج میں نے ان کی تقریر سنی. اگر یہی سننی ہے تو سنیے تو شیعت میں فرق سے آ رہا ہے. وہ فرق نہیں, آپ سے برابر کہہ رہا ہوں, آپ ان کی تقریریں سنیں, ان کی تقریر دنیا میں تقسیم کریں تاکہ لوگ سمجھے کہ سنی کیسے ہوتے ہیں, اتنے محبے اہل بیت ہوتے ہیں. لیکن آپ رسول کے بارے میں مرضا فرما لیں, ایسا پیشن نہیں آپ کو مل جائیں گی. اب جو ہے میں نہیں جانتا کیا ہے وہ, اس کے متعلق میں میرا حافظہ ساتھی تھے, کبھی کبھی بھول ڈال جاتا ہوں, لیکن رسول کی یہ حدیث آپ کو ملے گی, اس کے بارے میں مجھے نہیں یاد ہے. رسول نے اپنی مقدس بیویوں سے خطاب کر کہا کہ میری ایک بیوی وہ ہوگی کہ جو کہیں جا رہی ہوگی اور کسی منزل سے گزرے گی اور اس پر کتے بھونکیں گے. یہ جو کتا بھونکنا یہ بھی کوئی ایسی بات اس بات میں یاد رکھتے ہوئی مستقبل کو بتا رہے, لیکن رسول نے پیشن گوئی کی تھی برسوں پہلے, وہ پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی. واٹ واز دا سورس آف نالج, کہاں سے رسول کی بات معلوم ہوئی. ایک شخص امام جعفر صادق کے پاس آیا اور ایک بار کہتا ہے میں خدا کو نہیں مانتا, نہ مان, لیکن دوسرے سے کہتے پھٹ گردن کٹتی اس کی. خدا نہ خاصہ اگر امام جعفر صادق کے درمیان میں کوئی طالبان کا آدمی بیٹھا ہو تو گردن کٹ گئی تھی بیچاری, قصہ ختم ہو گیا. گردن کاٹنے سے مذہب تھوڑی پھیلتا ہے, مذہب سے نفرتیں پھیلتی ہیں. وہ امام کے سامنے کھل گیا میں اللہ کو نہیں مانتا ہوں, نہ مان, اللہ نہ مان. ایک بار بتا کہ تو نے کبھی سفر کیا ہے سمندر کا؟ کہاں کیا ہے, کہاں کبھی ایسا ہوا ہے کہ سمندر میں طوفان آیا ہو؟ آیا تو تھا.
طوفان اتنا سخت ہوئی تھا کہ تیری کشتی ٹوٹ گئی تھی؟ کہاں کشتی تو ٹوٹ گئی تھی. کہا کہ تو سمندر کے طوفان میں ایک تختے پر بیٹھا ہوا جا رہا تھا، کہیں ایسا ہوا تو نہیں تھا؟ نہیں ہوا تھا ایسا. کہا ہر طرف موت دکھائی دے رہی تھی؟ کہا دکھائی دے رہی تھی. کہا کہ اب دیکھیے ابھی تک تو ظاہر کی خبر، اب باطن کی خبر. فرماتے اس عالم میں کہ جب تو ایک مایوسی کے عالم میں تختے پر بیٹھا ہوا سمندر کے تھپیڑے کھا رہا تھا موجوں کے، تیرے دل کے ایک دور ترین کونے میں کہیں پر یہ امید جھلک رہی تھی کہ اب بھی کوئی بچانے والا چاہے تو بچا سکتا ہے. کہاں ہاں آپ نے سچ کہا، وہ امید تو جھلک رہی تھی، مگر آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ کہا کہ جو امید جھلک رہی تھی وہی خدا تھا، اسی نے مجھے بتایا. اور وہ ایمان لے کے چلا گیا. ایمان اور کیا اس کے بعد قوت کو اگر آپ کو دیکھنا ہے، آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ ایک وہ انسان کے جو جو کی روٹی گھٹنے پر رکھ کر توڑے، گھٹنے پر جو کی روٹی رکھ کے توڑے، اس پہ یہ طاقت کہاں سے آ جائے گی کہ دروازہ خیبر کے لوہے کے اندر اس کی انگلیاں چلی جائیں اور پھر وہ دروازے کو جھٹکا دے. آپ کے آگے بیٹھے ہوئے بیچارے انتقال ہو گیا، کھا گئے لوگ ان کو. مولانا سید محمد بن نوری اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، میرے دوست ہو گئے تھے بہت زیادہ، مجھ سے محبت کر، میں بھی سب سے محبت کرتا تھا. ان کے ساتھ جو ثانیہ بہت مجھے بہت افسوس ہے. مجھ سے انہوں نے خود بتایا کہ مولانا میں حج کرنے کے لیے گیا تو اسپیشل ویزا لے کے مدینے سے میں خیبر گیا. وہاں تو مدینے میں کیا جانے دیتے نہیں. کہنے میں خیبر گیا تو میں دیکھا کہ خیبر کا جو قلعہ ہے آج موجود ہے اور وہ ابھی تک پڑا ہوا ہے خیبر سے دور، جس کو یہ مولانا بن نوری صاحب نے مجھ سے خود بیان کیا. کہا کہ میں نے اپنی آنکھ سے دروازے کو دیکھا. اور مولانا ایک بات بتاؤں آپ کو، میں نے کہا بتائیے. اچھا بن نوری صاحب کراچی میں تو لکھنؤ میں تو تھے نہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. میں تو بہت سا آدمی ہوں تو ماشاء اللہ کافی وزنی آدمی تھے، لمبے چوڑے آدمی تھے. ان کے ایسے 8 آدمی اور وہ دروازہ میں نے دیکھا اور میں 7-8 آدمیوں کو لے کے گیا کہ اس مزاح کا اٹھاؤں، مولوی کو اٹھانا تو دوسری بات ہے، مولوی کو ہلا بھی نہ پائے گا. 7-8 آدمی جس کو ہلا نہ پائے اس کو مولا علی نے 2 انگلیوں میں اکھاڑ کر تو اتنی دور پھینکا کے بعد تک وہاں پڑا ہوا ہے. یہ قوت کہاں سے آئی؟ میں تو بتاؤں کہاں سے آئی. مولا خود فرماتے ہیں، آپ یہ بتا دوں آج کل کرکٹ میچ ہو رہے ہیں، دیکھ لیجیے گا ابھی عاشور کے بعد انشاءاللہ جب کرکٹ میچ ہوگا اور کوئی بالر کوئی وکٹ لے گا، بال کرنے کے بعد بالنگ کرنے کے بعد اگر وکٹ لے لیا بول ہو گیا تو فوراً ہوتا کہ نہیں ہوتا. ایک وکٹ لے لیا تو اپنے مسئلہ آدمی دکھاتا ہے، مسئلہ زبر دکھاتا ہے. مولا علی نے اتنا بڑا دروازہ پہلے تماؤ کھڑا، مولا نے مسئلہ دکھایا کہ نہیں؟ مولا نے اپنی روحانیت کے مسئلہ دکھائے. فرماتے ماں قلا تو بابا خیبر بقوت جسمانی یا بل قلا تو آپ قوت رحمانی. یا یہ نہ سمجھنا کہ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے ہاتھ دے رہی تھے، مگر یہ جب دروازہ میں نے اٹھایا ہے تو اس میں خدا رحمان الرحیم کی قوت کام کر رہی. صلوات محمد وعلیہ. بس میں جو گھڑی تک دیکھ رہا ہوں تو یہ نہ سمجھ میں بھول رہا ہوں، میں یہ سوچتا ہوں کہاں سے کاٹوں، کس ٹکڑے کو میں اڑاؤں، اس لیے کہ باتیں بہت ہیں ابھی اور وقت کم رہ گیا ہے اور جو محرم کی 8 تاریخ بھی ہے. اب میں نے آپ کو سامنے عرض کیا جسم کا کمال کیسے ہوتا ہے؟ صحیح غذا، متناسب ورزش. اور ان کا کمال کیسے ہوتا ہے؟ صحیح غذا، متناسب ورزش. اب ان کی غذا ہے علم، ورزش ہے ایکسرسائز. اب اگر آپ روح کو باکمال بنانا چاہتے ہیں اور قوی اور پاورفل اور طاقتور بنانا چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک غذا ہے اور ایک ورزش ہے. اس کی غذا کا نام ہے اللہ کی عبادت، اس کی ورزش کا نام ہے بندوں کی خدمت. جتنی خدا کی عبادت ہو اسی پروپورشن سے بندوں کی خدمت ہو، تب آپ کی عمر کمال کرو. یہ مفید سے میں لپیٹ لیتا ہوں جو سوالات کیے جاتے ہیں اس کے جواب میں ذکر کیے بغیر میں لپیٹ لیتا ہوں.
اس لیے اگر آپ میں خدمت کر رہے ہیں اگر سوشل ورکر، آپ اچھے سوشل ورکر ہیں، بہت اچھی بات، صوفہ سوگو، لیکن انسانوں کی خدمت کر رہے ہیں جس نے آپ کو خاک سے پاک بنایا، اس کو بھولے ہوئے ہیں، تو روح آپ کی منزل کمال پر نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اور اگر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، عبادتوں پر عبادتیں، نمازوں پر نمازیں ہیں، سجدوں پر سجدے ہیں، مگر اللہ کے بندوں کے لیے خوراک ہیں، منہ ٹیڑھا کیے بیٹھے ہوئے ہیں، منہ سے تھوک اڑ رہا ہے، بات بات پر باتیں سنا رہے ہیں، اذیتیں پہنچا رہے ہیں، مسئلے حل کرنے کے بجائے مسئلے پیدا کر رہے ہیں، بھول جائیے، آپ کی روح خبیث ہو جائے گی، روح میں کمال نہیں پیدا ہوگا جب دونوں چیزیں برابر کی ہوں گی۔ جتنی اللہ کی عبادت حکمیات میں اتنی ہی بندوں کی خدمت، بس اب میں سمجھ دوں۔ اب ساری دنیا میں اشرف المخلوقات کون ہے؟ انسان، ہم اور آپ۔ اب کیا ہے ہوتا بہتر جانتے ہیں، مشہور ہے کہ اشرف المخلوقات ہیں۔ میں تو عربی جمعرات بات کی ہے، یہاں پاکستان میں ماشاء اللہ ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا تھا، مگر انسان نے اشرف المخلوقات میں سے فے اڑا دیا اور اب اشر المخلوقات ہو گیا، یعنی مخلوقات میں سب سے زیادہ شریر۔ خیر بات کہا جاتا ہے کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اشرف الناس کون ہے؟ ساری مخلوق الہی میں انسان اشرف، اور سارے انسانوں میں کون اشرف؟ رسول۔ تو اب ہم کو دیکھنا پڑے گا کہ رسول کی عقل کس منزل پر تھی، رسول کا علم کس منزل پر تھا، رسول کی روح کس منزل پر تھی۔ اب اگر آپ کو دیکھنا ہے، افسوس وقت ختم ہو گیا، رسول کی عقل کس منزل پر تھی تو بے عقلوں سے نہ پوچھیے، مولا علی سے پوچھیے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ قیامت تک پیدا ہونے والے جتنے تھنکرز و فلاسفرز، جینیس لوگ ہیں، صاحبان عقل، دنیا کے عقل مند ترین لوگ، قیامت تک ان سب کی عقلوں کو نکال کر اگر قیامت کے اسکیل میں، ترازو میں ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلے میں فقط عقل رسول کو رکھ دیا جائے تو عقل رسول کا پلہ چھپ جائے گا۔ افسوس کہ وقت ختم ہو گیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ رسول کے جتنے فیصلے ہوتے تھے کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہوتا، جذبہ کہہ رہا ہے ادھر چلو عقل کریے ادھر چلو، مگر رسول نے ہمیشہ عقل کا ساتھ دیا۔ یہ ہے رسول کی عقل۔ اب رسول کا علم کتنا ہے؟ رسول کا علم رسول سے ظاہر نہیں ہوا، رسول سے کیسے ظاہر ہوگا بھائی رسول سے ظاہر ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ جب رسول یہ فرما رہے ہیں کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو دروازے سے ضرور علم ہوگا، دروازے سے علم ملے گا۔ اب اس دروازے کے پاس اب جب جائیں اور یہ کہیں آپ کو کیا معلوم ہے تو مولا علی فرمائیں گے، جمعتی زبان میں کہہ رہا ہوں، کہ دوسرے کے پاس جا کر یہ پوچھا کرو کیا معلوم ہے، میرے پاس آؤ تو یہ معلوم کرو کیا معلوم نہیں ہے۔ کون سی چیز تھی جو آپ کے مولا کو نہیں معلوم تھی؟ کون بیٹھا ممبر پر دوستوں دشمنوں کے درمیان جس نے کہا کہ سلونی قبل ان تفقدونی فإنی بطرق السماء؟ یہ اس زمانے میں کہہ رہے ہیں، یہ میرے بھائیوں اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ جب عربوں کا تصور یہ تھا کہ زمین چپٹی ہے، گائے کے سینگوں پر ٹکی ہوئی ہے، جب گائے ماتا تھک کر اپنی گردن ہلاتی ہے تو زمین میں زلزلہ آتا ہے، یہ تصور تھا۔ اور سمجھ رہے ہیں یہ اس وقت کا ایٹماسفیئر دیکھیے، اس مولا فرماتے فإنی بطرق السماء أعلم منی بطرق الأرض، جو چاہے پوچھو، ہر بات بتانے کے لیے تیار ہوں، اور سن لو میرے علم کی حدیں کتنی ہیں۔ کوئی آدمی زمین کے راستوں سے اتنی واقفیت نہ رکھتا ہوگا جتنی میں آسمانوں کے راستوں سے واقفیت رکھتا ہوں۔ اور بھی جب کسی نے پوچھا کہ یہ علم کہاں سے آیا تو مولانا نے فرمایا ہاذا زقنی رسول اللہ زقن ہاذا لعاب رسول اللہ، یہ رسول کہنا ہے جو میری زبان پر جاتا ہے۔
بس اب روح کس منزل پر ہے؟ میرے عزیزوں، انبیاء میں ایک ہی پیغمبر ایسے ہیں کہ جن کی روح اتنی بلند تھی کہ ان کا لقب ہو گیا روح اللہ، حضرت عیسیٰ۔ مگر حضرت عیسیٰ کے جسم کو جب ان کی روحانیت لے کر بلند ہوئی تو ایک منزل پر جا کے رک گئی، اور جب شب معراج حضور کے جسم اقدس کو لے کر حضور کی روح بلند ہونا شروع ہوئی تو کہاں تک پہنچے؟ وہاں تک پہنچے کہ جہاں روح الامین بھی یہ کہہ کے پیچھے ہٹ گئے کہ اگر ایک انگلی آگے بڑھوں تو جل جاؤں گا۔ کہاں گئے ہمیں نہیں کچھ معلوم ہے۔ منزل معراج میں حضور گئے اور وہاں سے واپس آئے، یہ سارا فاصلہ کتنی جلدی طے ہو گیا کہ جب واپس آئے تو زنجیر در ہل رہی تھی۔ بس آخری بات، اور الحمدللہ میں نے موضوع کو بہت حد تک مکمل کر دیا، کل اس کے دوسرے دو پہلو رہ گئے وہ انشاءاللہ پیش کروں گا آپ کے سامنے مختلف طریقے پر۔ آج کل ہے وحدت ادیان کا زمانہ، یونیفیکیشن آف ریلیجنس۔ اب ہندوؤں کو کون برا کہتا ہے بھائی؟ اب جو وہ اپنی کار لے کر آ گئے، مولانا اس کار پر تشریف رکھیے اور لاہور چلی جائیے، اس کار سے میں جاؤں گا لاہور پہنچ جاؤں گا میرا خیال ہے 20-22 گھنٹے میں یا کم و بیش۔ ایک صاحب اور ہے، وہ کراکرم ایکسپریس کا ٹکٹ لے کر آ گئے جو سپر فاسٹ ہے، چلیے مولانا کہاں پہ جائیے گا، دھکے کھاتے دیر میں پہنچیے گا، یہ کراکرم ایکسپریس ہے سپر فاسٹ، اس کا ٹکٹ لیے اور جائیے۔ تیسرے صاحب آئے، وہ پلین کا ٹکٹ لیے ہوئے تھے، کس سے چلے جائیے آپ کو جلدی، اب میں کس سے جاؤں گا بھائی آپ بتائیے؟ ٹرین کا ٹکٹ بھی ہے بہت اچھا ہے، ٹرین کا ٹکٹ بھی ہے ویری گڈ، کار بھی ہے بہت اچھا، لیکن اگر مجھے جلدی پہنچنا ہے اور میرے پاس ٹائم کی کمی ہے، شارٹیج ہے، تو میں سیدھا ٹرین پر بیٹھوں گا اور لاہور میں اتر جاؤں گا۔ تو ہر مذہب اچھا ہے، میں کسی مذہب کو برا نہیں کہتا، لیکن آج کے زمانے کے لیے تم کو ایسا مذہب چاہیے ہے کہ جس کا رہبر یہاں سے وہاں تک جائے بھی اور پلٹ کے آ بھی جائے اور بستر گرم رہے اور زنجیر در ہلتی رہے۔ بس عزیزوں، پیغمبر کا ذکر میں کر رہا تھا، پیغمبر کی ایک تصویر تھی، شبیہ پیغمبر، اور قسمت کی زبان سے نکلے ہوئے یہ جملے ہیں۔ وقت کم رہ گیا، کیا کروں، ہو سکتا ہے 1-2 منٹ بچ جائے، 1 یا 2 منٹ بس، زیادہ نہیں۔ دیکھیے جب پسر سعد نے پہلا تیر پھینکا ہے، ساری باتیں آپ کو یاد ہیں تفصیل کے ساتھ، مجھے تو خالی اشارہ دینا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب پسر سعد نے پہلا تیر پھینکا ہے امام حسین کے لشکر کی طرف اور اس کا ہزاروں تیر آئے تھے، تو کیا کہا تھا اس نے کہا تھا لشکر والوں گواہ رہنا، کیا کہا تھا؟ اے لشکر یزیدی کے سپاہیوں گواہ رہنا کہ پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں حسین کی طرف۔ اس نے کس کو گواہ بنایا؟ لشکر یزیدی کو۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ یزید کی خوشنودی کا طلبگار تھا۔ اور جب حسین کا یہ بچہ جس کا ذکر مجھے یاد کرنا ہے، شبیہ پیغمبر، حسین سے رخصت ہو کر چلا تو حسین نے کیا کہا؟ حسین نے فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقد برز الیہ غلام، پڑھنے والے تو گواہ ہونا۔ تو جو جس کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا تھا وہ اس کو گواہ بنا رہا تھا۔ حسین اللہ گواہ بنا رہے کہ وہ بچہ مرنے کے لیے جاتا ہے جو صورت اور سیرت، رفتار اور گفتار میں میرے نانا کی تصویر تھا۔ میرے پالنے والے ہم کو جب نانا کی زیارت کا اشتیاق ہوتا تھا تو اس بچے کو بلا کے علی اکبر کے چہرے میں جمال رسالت کو ہم دیکھ لیا کرتے ہیں۔ بس یہ بچہ آیا، اب خیمے میں سناٹا ہے، اب خیمے کے باہر کوئی نہیں ہے، خیمے کے اندر ایک بچہ ہے، خیمے کے باہر کوئی نہیں، سب ختم ہے، علی اکبر ہیں اور حسین ہے۔ ایک بنیا کا بابا مجھے بھی اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا جاؤ، جا کر پہلے اپنی پھوپھی سے اجازت لے لو، ماں نہیں کہا، پھوپھی سے، کیونکہ پالا کر زینب ہے۔ ہم ہی دن میں مسلم کو بیان ہے کہ علی اکبر خیمے کے اندر گئے، توجہ رکھیے گا،
تو تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ خیمے کا پردہ اٹھتا ہے اور گرتا ہے، اٹھتا ہے اور گرتا ہے. میں کہا کیا ہو رہا ہے بھائی؟ جب میں نے غور سے دیکھا تو میں نے یہ دیکھا کہ علی اکبر بار بار خیمے کے باہر نکلنا چاہتے ہیں اور کوئی ہے کہ جو علی اکبر کا دامن پکڑ کے کھینچ کر علی اکبر کو واپس لے جاتا ہے. توجہ رکھیے گا. دیکھیے اگر یہ بیویاں ہوتی روکنے والی تو کوئی علی اکبر کا بازو پکڑتا، کوئی علی اکبر کی کمر پکڑتا ہے. جب لیکن مورخ کہتا ہے میں دیکھا کہ دامن قبا کا پکڑ کے کوئی کھینچ رہا تھا. تو یہ معصوم بچے تھے، یہ معصوم بچے جو پیارے پیارے بیٹھے ہیں اسی کی عمر کے بچے تھے، انہیں کی عمر کے بچے. 30 وقت سے نکلے خیمے کے باہر، حسین سے رخصت ہوئے، گھوڑے پر سوار ہوئے. 2 قدم گھوڑا آگے چلا. علی اکبر نے گھوڑے کو روکا. روکنے کے بعد تاریخ بتاتی ہے کہ علی اکبر اپنے گھوڑے کی رکابوں پر زور دے کر کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد دور دیکھا، دور لشکر کے آخر میں دیکھا کہ پسرے ساتھ سنہری چھتری کے سائے میں کھڑا ہوا ہے. پلٹ کر امام کو دیکھا بابا دھوپ میں کھڑا ہوا. حسین نے پوچھا بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ کہا بابا یہ دیکھ رہا ہوں ایک ملون انسان چھتری کے سائے میں دھوپ میں کھڑا ہوا ہے، چھتری کے سائے کے نیچے، اور میرا بابا 3 دن کا بھوکا پیاسا اتنی لاشعور ہے یہ دھوپ میں کھڑا ہوا ہے. بس یہ کہنے کے بعد علی اکبر کی نظر ہے پسر ساتھ پر اور گھوڑے کو تیزی سے چلایا. ارادہ یہ ہے کہ جا کے اس سے سمجھ لے. اسی رفتار سے گھوڑا چلا مگر ابھی گھوڑا 2-4 قدم ہی چلا تھا کہ ایک مرتبہ علی اکبر کو محسوس ہوا کوئی پیچھے گرا. پلٹ کر دیکھا کہ بابا زمین کو پکڑا ہوا ہے. کہا بابا یہ آپ کا کیا حال ہے؟ آپ کو مجھے رخصت کر چکے تھے. کہاں بیٹا رخصت کر چکے تھے مگر تم میرے درد کا احساس نہیں کر سکتے، اس لیے تو تمہاری کبھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے. میرے لال تمہیں کیا معلوم کہ بوڑھے باپ سے کوئی جوان بچہ جاتا ہے بچھڑ کر تو بات گزرنے پر کیا گزرتا. کہا بابا پھر کیا حکم ہے؟ کہا بیٹا جب تک آمنا سامنا رہے پلٹ پڑھ کر مجھے دیکھتے رہے. اور دارو لے پر روانہ ہوئے، میدان جنگ میں آئے، حملہ کیا. 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے. تاریخ پڑے سپاہی گنے گئے ہیں. 120 آدمیوں کو قتل کر دیا منٹوں سے، مگر اب خود بھی زخمی ہو گئے. پلٹ کر آیا بابا کے پاس. اس روایت میں نے شاید عرض کی ہو یا نہ کی ہو کہ میں نے دیکھا ہے کتاب میں تمہارے پاس سامنے عرض کر رہا ہوں. آپ کو یہ معلوم ہے 20 سے روایت کا آدھا ٹکڑا ہوا رہا ہوں وقت کی تنگی کی وجہ سے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ ماں علی اکبر کون تھی؟ لیلا. پالا کس نے تھا؟ زینب نے. اور زینب نے اس پیار سے پالا تھا کہ علی اکبر ماں اور باپ کو بھول گئے تھے. حسین کو ہمیشہ اس بات کی حسرت رہتی تھی کہ بیٹا مجھ سے کبھی کچھ مانگے. بھائی باپ کا دل چاہتا ہے، باپ کا خون بڑھتا ہے کہ بھائی اس کا بیٹا اس سے کچھ مانگے. وہ برابر یہ ہوتا تھا. تاریخ نے ایک ریکارڈ بنایا ہے 18 برس کا کہ بار بار یہ ہوتا تھا کہ حسین کہتے تھے بیٹا مجھ سے بھی کچھ مانگو، اور بیٹا کہتا تھا کیوں مانگو بابا آپ سے؟ اگر میں کبھی کوئی چیز اپنی پھوپھی سے مانگوں گا اور یہ نہ دے سکیں گی تو میں آپ پاس آؤں گا، لیکن جب مجھے ہر چیز یہاں سے مل جاتی تو آپ پاس کیوں آؤں؟ 18 برس سے یہ کشمکش چلتی رہی کہ باپ کہتا رہا کہ بیٹا مجھ سے کبھی کچھ مانگو، بیٹا مجھ سے کبھی کچھ مانگو، اور بیٹا کہتا رہا میں مانگ کے کیا کروں. 18 برس کے بعد زخمی بیٹا میدان جنگ سے پلٹ کر آیا اور آگے کہہ رہا ہے کہ بابا آپ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے مانگو مجھ سے مانگو، میں آپ سے مانگنے آیا ہوں. حسین نے کہا کیا؟ کہا بابا تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں ان کو دکھاؤں کہ بنی ہاشم کے شیر کے اوپر جنگ کرتے ہیں. دادا حسین نے کہا بیٹا اپنی زبان میرے ذہن میں دو. بیٹے نے زبان دی، گھبرا کے باہر نکال لی. کہا بیٹا بابا آپ کی زبان میں تو میری زبان سے زیادہ کانٹے پڑے ہوئے ہیں. حسین نے ایک انگوٹھی دی، ایسے منہ میں رکھو اور اب تمہارے نانا تمہیں ایسا سیراب کریں گے کہ پھر تمہیں کبھی پیاس محسوس نہیں ہوگی. بس داروں علی اکبر پلٹ کر آئے، دوبارہ حملہ کیا. سنان کا نیزہ سینے پر لگا،
کسی حسین کے سپاہی نے وہ نہیں کیا جو علی اکبر نے کیا. جس سے گھوڑے پر حملہ نہ کیا وہ گھوڑے سے گر گیا. لیکن علی اکبر کے لیے روایت کی کہ اتنا غیرت دار تھا یہ بچہ کہ گھوڑے سے گرنا گوارا نہ کیا، بلکہ جب سنبھلنے کی طاقت نہ رہی تو گھوڑے کی گردن میں باہیں ڈال دی اور گھوڑا لے کر دشمن کے لشکر میں چلا. ادھروں جس ظالم کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا وہ اس نے استعمال کر لیا. حسین کے لال کے اوپر قتلوہ اربا اربا، علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. ادھروں روایتیں مختلف ہیں الگ الگ. میں جس روایت کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں وہ روایت بھی اپنی جگہ پر موجود ہے، دوسرے علماء جو پڑھتے وہ بھی صحیح ہوگی، بعض روایتوں تو الگ الگ ہیں. جب سمجھا نہ گیا تو بیٹے نے کہا، یہ نہیں کہا کہ ہر ایک نے حسین کو بلایا مدد کے لیے، بس ایک علی اکبر جو کہتے ہیں کہ یا بتا علیک منی السلام، بابا میرا سلام قبول کیجیے. اور ہزاروں عباس نے حسین کو پکارا، عباس تیر کی طرح پہنچ گئے. قاسم نے پکارا، تیر کی طرح پہنچ گئے. اور محمد نے پکارا، تیر کی طرح پہنچ گئے. مگر جب علی اکبر کی آواز آئی ہے تو حسین چلے تو، مگر عالم یہ کہ زمین پر کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. کہتے جاتے ہیں بیٹا بیٹا میری آنکھوں کی بصارت ختم ہو گئی، میرے لال مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے، آواز دو. میں روایت دیکھ کے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ظاہر کہ اس انداز سے جب کوئی جائے گا تو علی اکبر کی لاش تک پہنچنے میں دیر لگ جائے گی نا. اب جو حسین علی اکبر کی لاش پر پہنچے تو دیکھا کوئی بی بی پہلے سے بیٹھی ہوئی ہے. پوچھا مجھے نہیں دکھائی دے رہا یہ کون بیٹھا ہے میرے بچے کے سرانے؟ کہا کہ میں اس کی پالنے والی. حسین نے کہا زینب تم نے بڑا غضب کر دیا، میری زندگی میں خیمے کے باہر نکل آئی، جاؤ خیمے کے اندر جاؤ، میں بچے کی لاش لے کر آ رہا ہوں. حکم امام سے مجبور ہو کر بہن خیمے کے اندر آ گئی. بس جاؤ مجلس ختم ہو رہی ہے، بہن خیمے کے اندر آ گئی. حسین نے کہہ تو دیا تھا کہ میں لاش لے کر آ رہا ہوں، لیکن جب لاش اٹھانا چاہیے تو بچے کی لاش اٹھ نہ سکی. میرے سامنے یہ معصوم پیارے پیارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ حسین نظر اٹھا کر خیمے کو دیکھا کچھ معصوم بچے خیمے کے باہر نکل آئے ہیں. کہا بچوں آؤ آ کر علی اکبر کی لاش اٹھا کر لے چلو. مجھ سے یہ لاش نہیں اٹھ رہی ہے، مجھے یاد نہیں تھا کہ یہاں حضرت علی اکبر کا علم بھی برآمد ہوتا ہے. میں بانیان مجلس سے یہ گزارش کروں گا کہ علی اکبر کا جنازہ بچوں نے اٹھایا تھا، بوڑھوں نے نہیں اٹھایا تھا، تو علی اکبر کا علم بھی بچے ہی اٹھائیں گے. بچوں سے کہیے کہ علی اکبر کا علم لے کر چلیں. لاش بچے لے کر آئے، خیمے کے در پر لاش رکھی. بیویاں گھر خیمے کے باہر نکل آئیں. بس مجلس ختم ہو گئی. زینب نکل آئیں، خیمے کے باہر آ گئی. ام کلثوم نکل آئیں، رقیہ اور عبار نکل آئیں، سب نکل آئیں. واہ حسین واہ علی اکبر کی آوازیں بلند ہونے لگی. ایک مرتبہ زینب میں چاروں طرف دیکھا، کہا کیا بات ہے؟ ارے رقیہ موجود ہے، رباب موجود ہے، ام کلثوم موجود ہے، اس بچے کی ماں کہاں ہے؟ لیلا نہیں دکھائی دے رہی ہے. شاید ماں کو خبر نہیں کہ بچے کی لاش آئی ہے. فضا جا کے ماں کو خبر کر دے. بس آپ کے جملے اور مطابق ختم کر رہا ہوں. اب فضا کا بیان یہ ہے کہ جب حکم زینب سے مجبور ہو کر میں اس خیمے میں آئی کہ جہاں لیلا کا قیام تھا، تو میں نے دیکھا خیمے کے اندر بیوی دوڑتی پھر رہی ہے گھبرائی. کبھی اس دیوار سے خیمے کی ٹکراتی ہے، کبھی اس دیوار سے ٹکراتی ہے. میں نے پوچھا بیوی کیا کر رہی ہے؟ کہا فضا میں نے سنا کہ میرے بچے کی لاش آ گئی ہے، مگر مجھے آنکھوں سے خیمے کا دروازہ دکھائی نہیں دے رہا ہے. میرا بازو پکڑ کر مجھے میرے بچے کی لاش تک پہنچا.